ایران اسرائیل جنگ کے بعد ایرانی صدر کا پہلا دورہ۔ ایرانی صدر آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات ہوگی۔ ایران میں پاکستانی زائرین کے استقبال کی تیاریاں۔ سستان و بلوچستان میں 500 سے زائد موقف قائم۔ ISO پنجاب یونیورسٹی کے تحت سبیل امام حسین علیہ السلام پودے بھی تقسیم۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کا یو ٹرن، 40,000 زائرین کے غائب ہونے کی تردید کر دی۔ بلوچستان میں غیر شرعی فیصلے میں خاتون سے سلوک انسانیت سوز سانحہ۔ خواتین کے نکاح، زندگی اور عزت کو قرآن و سنت کے مطابق قانونی تحفظ دیا جائے، علامہ احمد اقبال رضوی کا مطالبہ۔ علامہ شیخ اعجاز بہشتی کا مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکریٹریٹ کا دورہ، مجاہد ملت علامہ سید علی رضوی کی عیادت کی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد ایرانی صدر کا پہلا دورہ۔ ایرانی صدر آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے تعلقات محض سیاسی نہیں بلکہ تاریخی، ثقافتی اور دینی بنیادوں پر قائم ایک مضبوط برادرانہ رشتہ ہیں، جس میں ہم پاکستان کے لیے گہرا احترام اور خاص اہمیت کے قائل ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی روابط میں تیزی آئی ہے، جو خطے میں مشترکہ مفادات کے فروغ اور باہمی ہم آہنگی کے لیے سود مند ہیں۔ اربعین حسینی کی آمد کے پیش نظر ایران کے مشرقی صوبے سستان و بلوچستان میں زائرین کی میزبانی کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق اس سال 8 شہروں اور 3 سرحدی اضلاع میں پاکستانی زائرین کے استقبال کے لیے 500 سے زائد موقف قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ موقف زائرین کو قیام، طعام، علاج اور دیگر سہولیات فراہم کریں گے۔ ان خدمات میں مقامی افراد بھی بھرپور حصہ لے رہے ہیں، جو اپنی مدد آپ کے تحت زائرین کی خدمت کو باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ پاکستانی زائرین ہر سال سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے ایران کی سرزمین پر داخل ہوتے ہیں۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے پنجاب یونیورسٹی یونٹ کے تحت سالانہ سبیل امام حسین کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پودے بھی تقسیم کیے گئے۔ شدید گرمی میں انٹری ٹیسٹ کے لیے آنے والے سینکڑوں طلباء نے سبیل امام حسین علیہ السلام سے استفادہ کیا۔ اس موقع پر برادر محمد حسین، یونٹ صدر ISO، سابق یونٹ صدور ہاشم بخاری، حسن زیدی، ڈپٹی ڈائریکٹر DSA رانا سخاوت، سینئر صحافی رائے نذیر بھٹی، صحافی توقیر کھرل سمیت ISO ضلع لاہور اور دیگر یونٹس کے ذمہ داران نے سبیل کا دورہ کیا اور برادران کی کاوش کو سراہا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی طرف سے 40,000 زائرین کے غائب ہونے کے اعلان اور پھر تردید کے بعد وزارت مذہبی امور ZGO کی رجسٹریشن کے معاملات میں مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور کی طرف سے 40,000 زائرین کے گم ہونے کی بنیاد بنا کر رجسٹریشن کا عمل شروع کیے جانے کی تحقیقات کے بعد انکشاف ہوا ہے کہ کوئی زائرین گم یا غائب نہیں ہوئے۔ زائرین جو جا رہے ہیں پہلے سے کام کرنے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے 40,000 زائرین کے گم ہونے کی تردید بھی کر دی ہے۔ MWM پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ احمد اقبال رضوی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں خاتون کو جرگے کے غیر شرعی فیصلے کے نتیجے میں قتل کر دینا نہایت المناک، شرمناک اور انسانیت سوز سانحہ ہے۔ اسلامی تعلیمات بلکہ آئینی و قانونی ضابطوں کی بھی سراسر منافی ہے۔ ایسے جرگے اسلام کے عادلانہ نظام قضا کی تضحیک ہیں اور فتنے و فساد کا ذریعہ ہیں۔ علماء کرام، دینی طبقات اور مذہبی ادارے واضح موقف اپنائیں اور امت کو اس فتنے سے بچائیں۔ خواتین کے نکاح، زندگی اور عزت کو قرآن و سنت کے مطابق قانونی تحفظ دیا جائے اور قبائلی اور سرداری نظام کے غیر شرعی اجارہ داری ختم کی جائے۔ انجمن امامیہ کچورا کے صدر علامہ شیخ اعجاز بہشتی نے MWM کے مرکزی سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ممتاز عالم دین علامہ سید علی رضوی کی عیادت کی اور باہمی دلچسپی کے مختلف سیاسی و قومی امور پر مفصل گفتگو کی گئی۔